السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس، آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جناب۔ آج ہم نے 3 جن خبروں کے بارے سے بات کرنی ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ اور بڑی خبر یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب، جو کہ پہلے سے قید یعنی کہ گرفتار عمران خان کی آج 2 مزید کیسز کے اندر گرفتاری ڈال دی گئی ہے، یعنی عمران خان کی رہائی کا راستہ بند کر دیا گیا ہے اگلے کئی مہینوں تک کے لیے۔ 1 مہینہ تو کم از کم ان کی رہائی کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، اور آج ان کی 2 مزید کیسز میں گرفتار عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ ایک ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، دوسرا توشہ خانہ کا کیس ہے جس میں نیب نے گرفتاری ڈالی ہے۔ اب 93 روز بعد نیب کو کیوں خیال آیا کہ عمران خان کی گرفتاری ڈالنی ہے، اور نیب نے اپنے آپ کو ایک امتحان کے اندر بھی ڈالا ہے، وہ امتحان کیا ہے یہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں آگے چل کے شیئر کروں گا، بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا جناب کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے بھی ایک بری خبر یہ ہے کہ ان کا سٹیٹس جو ہے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر وہ ایک گواہ سے ملزمہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، ان کا نام بھی ECL میں شامل کر لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ان سے 8 سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ انہیں پیش کیا گیا ہے۔ ان کی آج تفتیش ہوئی ہے، ان سے آج تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ تک یہ تفتیش جاری رہی ہے۔ کیا پوچھ گچھ ہوئی، کیا بات چیت ہوئی، وہاں پہ سوال کیا پوچھے گئے بشرا بی بی سے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور جناب ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر کہ ایک معاملہ ہے بڑا انٹرسٹنگ، وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فرد جرم جو عائد ہونی ہے توہین الیکشن کمیشن کی عمران خان کے اوپر۔ اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن نے طلب تو کیا ہے فرد جرم عائد کرنے کے لیے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، وہ پیش نہیں ہوں گے، انہیں پیش کیا نہیں جائے گا، وہ خود تو پیش ہونا چاہیں بھی، اور اس کی وجہ آپ سب کو پتہ ہے، ویڈیو کے اندر میں کئی ویڈیوز کے اندر متعدد مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں۔ تو اب کیا ہوا ہے، اب الیکشن کمیشن نے تھوڑی سی ہمت دکھائی، لیکن ساتھ ہی پسپائی بھی اختیار کر لی عمران خان کے معاملے کو لے کر۔ یہ تمام ڈیٹیلز آپ سے میں شیئر کروں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل آئکن ضرور پریس کریں، ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ جناب اب جو معاملہ عمران خان کا ہے، اس وقت سٹیٹس یہ ہے کہ وہ گرفتار ہیں سائفر کیس کے اندر۔ گرفتار عمران خان کی 2 مزید کیسز میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ آج ان کا وارنٹ جو تھا توشہ خانہ کیس کے اندر اور 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس میں، یہ نیب کے دونوں کیسز ہیں، اور دونوں میں عمران خان کی گرفتاری ان کا جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے۔ وارنٹ جو ہے اس کی تعمیل آج اڈیالہ جیل کے اندر کر دی گئی ہے، اور اب عمران خان جو ہیں وہ 3 کیسز ان کے جو ہے ایٹ اے ٹائم چلیں گے۔ سائفر کیس میں وہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل کے اندر ہیں، جبکہ نیب کے جو 2 کیسز ہیں اس میں احتساب عدالت سے اب عمران خان کی لینی پڑے گی، انہیں جسمانی ریمانڈ لینا پڑے گا نیب کو۔ اب جسمانی ریمانڈ اگر لیتے ہیں تو اس کے لیے پھر وہی ایک پل جو ہے وہ کراس کرنا پڑے گا، ایک وہی چیلنجنگ صورتحال سے گزرنا پڑے گا، وہ ظاہرہ ہو تو نہیں پائے گا۔ ایک پلان ہے کہ عمران خان کو عوام کے سامنے نہیں آنے دینا، اس پلان کے تحت جسمانی ریمانڈ کے لیے بھی شاید جج محمد بشیر صاحب جو کہ احتساب عدالت کے جج ہیں، انہیں شاید اٹھ کے جانا پڑے ریمانڈ دینے کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کیس کے اندر ریمانڈ لیا ہی نہیں جائے گا، جسمانی ریمانڈ نہیں لیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائفر کیس کے اندر بھی عمران خان کا جسمانی ریمانڈ 14 روز تک کا لیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں لیا گیا، جوڈیشل کر کے ہی ان سے جو ہے اڈیالہ جیل کے اندر تفتیش کی جا رہی ہے۔ تو نیب کے 2 کیسز کے اندر بھی امکان اسی بات کا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی جا کے نیب کے تفتیش کار جو ہیں وہ عمران خان سے انٹیروگیشن کریں گے، ان کی جو ہے ان کا جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے، چونکہ انہیں عدالت میں پیش کرنا پڑے گا، اور اگر عدالت اٹھ کے جاتی ہے وہاں پہ، یہ ایک اور ایمبیرسنگ سچویشن ہوگی سسٹم کے لیے، نظام کے لیے، ہماری جوڈیشری کے لیے، تو ایسا مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور 93 ڈیز کے بعد جا کے نیب کو خیال اس لیے آیا عمران خان کی گرفتاری ڈالنے کے حوالے سے، چونکہ ہم اکثر بات کرتے تھے بیک اپ میں 2 کیسز تیار ہیں عمران خان کو جیل سے باہر آنے سے روکنے کے لیے، اور میری جو اطلاع ہے، میری جو اسیسمنٹ بھی ہے وہ یہی ہے کہ انتخابات کے تقریباً 1 مہینہ بعد تک تو عمران خان جو ہے وہ باہر نہیں آ رہے۔ جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں کہ عمران خان کب باہر آ رہے ہیں، تو ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ عمران خان تقریباً مارچ کے آخر تک یا اپریل کے مہینے تک باہر نہیں آنے والے، وہ جیل کے اندر ہی رہیں گے۔ باہر آئے بھی تو پھر شاید کوئی معاملات وغیرہ کسی معاملے کے تحت ہی، کسی جو ہے انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی شاید وہ باہر آئیں، لیکن مجھے نہیں لگتا عمران خان فی الحال ان کا باہر آنے کا کوئی ارادہ ہے اس طرح سے انڈرسٹینڈنگ کر کے، ڈیل کر کے، چونکہ وہ تو ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ اگر آنا ہوتا تو اب تک وہ باہر آ چکے ہوتے ڈیل کر کے یا انڈرسٹینڈنگ کر کے، اب تو وہ ایڈجسٹ بھی ہو چکے ہیں، پہلے اٹک جیل میں پھر اڈیالہ جیل کے اندر بھی اب وہ ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، تو وہ باہر نہیں آنا چاہ رہے۔ تو دوسرا اس میں اب معاملہ یہ جناب کہ گرفتاری جو ہے 93 روز بعد اس لیے ڈالی گئی کہ کل عمران خان کی پھر جو ہے وہ بیل بحال ہو سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ان کی ضمانت لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بیک اپ کے طور پہ کیسز تیار تھے کہ جب بھی وہاں سے عمران خان کی ضمانت ہوتی ہے سائفر کیس کے اندر تو فوری طور پہ عمران خان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی نیب کے 2 کیسز کے اندر۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نیب کے کیسز سے نکلتے ہیں کسی اور کیس کے اندر گرفتاری ڈال کے تقریباً اپریل تک تو کم از کم عمران خان کو جیل کے اندر ہی رکھا جائے گا۔
دوسرا اب اس میں جو معاملہ ہے وہ پیش کرنے والا تو نہیں ہے، دیکھتے ہیں کس طرح کے انٹیروگیشن کیسی ہوتی ہے، نیب والے خود جاتے ہیں یا کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں جسمانی ریمانڈ پہ دیا جائے۔ باقی اگلی خبر جو ہے وہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہے، اور بری خبر ان کے لیے یہ ہے کہ بشرا بی بی جو کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ایک گواہ کا ان کا سٹیٹس تھا، اب وہ سٹیٹس تبدیل کر کے بشرا بی بی کو ایک ملزمہ جو ہے بنا دیا گیا اس کیس کے اندر، شریک ملزم وہ بن چکی ہے عمران خان کے ساتھ، اور آج ان سے کوئی 8 جو ہیں ان سے سوال آج پوچھے گئے ہیں القادر ٹرسٹ کیس کے اندر۔ پہلا جو ان سے سوال پوچھا گیا تفتیش کے دوران وہ یہ تھا کہ آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، اور کیا آپ نے اسلامی تدریس فقہ درس نظامی کا کورس بھی کیا ہے۔ دوسرا سوال نمبر 2 بشرا بی بی سے یہ پوچھا گیا القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا ہے، کیا آپ تیسرا سوال یہ تھا کیا آپ بطور ٹرسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بطور استاد بھی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ کیا آپ بطور ٹرسٹی یا بطور استاد یونیورسٹی سے کسی بھی قسم کی تنخواہ یا مراعات لیتی ہیں۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنانے کا خیال کس کا تھا اور اس کے لیے جگہ کا تعین کس نے کیا۔ چھٹا سوال یہ تھا کہ آپ بطور ٹرسٹی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی میں کیا ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں۔ ساتواں سوال اس ٹرسٹ کو بنانے کے لیے ملک ریاض حسین اور بحریہ ٹاؤن کا کیا کردار ہے، اور کیا آپ نے پہلے ان سے رابطہ کیا یا انہوں نے خود ٹرسٹ بنانے کے لیے آپ سے دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ سوال نمبر 8 فرحت شہزادی یعنی فارا گوگی، آپ انہیں کیسے جانتی ہیں، کیا آپ ان کے مالی معاملات اور کردار کے بارے میں مطمئن ہیں۔ یہ بھی بڑا ویسے عجیب سا سوال ہے کہ مطمئن ہونا یا نہ ہونا، بہرحال نیب کی تفتیش ہے، ان کا پروسیس ہے، وہ جیسے بھی پوچھیں یہ ان کا رائٹ ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا ذرا یہ سوال بڑا عجیب سا لگا تھا کہ یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے۔ اچھا اب جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جب عمران خان کی اگر جسمانی ریمانڈ لینا پڑتا ہے نیب کو 30 دن تک کا ریمانڈ وہ لے سکتے ہیں عمران خان سے، اور اس میں اب بشرا بی بی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری آگے چل کے ڈالی جاتی ہے چونکہ ملزمہ کا سٹیٹس ان کا بنا دیا گیا ہے، اور دوسری اس میں یہ ہوئی ہے ڈیولپمنٹ آج بشرا بی بی کے حوالے سے کہ ان کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی شامل کر لیا گیا ہے، کیونکہ وہ اب ان کا سٹیٹس سے گواہ سے تبدیل کر کے ملزمہ کا بنا دیا گیا ہے، تو اب وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر بھی ہیں، ملک سے باہر نہیں جا سکیں گی۔ اب عمران خان کے بارے میں جس طرح میں نے بات کی کہ ان کو 30 دن کا جسمانی ریمانڈ ہے لیکن وہ نہیں لے گی، نیب جا کے عدالت جیل کے اندر کرے گی، تو اسی طرح سے اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی عدالت کے اندر پیش نہیں کرنا، عمران خان کو پبلک آئی سے اوے رکھنا ہے۔ تو اسی ضمن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کی پیشی تھی، جو معاملہ ہے ان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا، جس میں عمران خان ملزم ہے، اسد عمر ملزم ہے، فواد چودھری ملزم ہے، ان تینوں کی پیشی تھی۔ تو جب پوچھا الیکشن کمیشن نے کہ بھائی کہاں ہے عمران خان، ان کو آپ نے پیش نہیں کیا سیکرٹری داخلہ سے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس لیے ہم انہیں پیش نہیں کر سکے، اور فواد چودھری کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی وہ بھی اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہے۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ پچھلی سماعت پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان چونکہ ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے، ایک آئینی ایک ادارہ ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے عمران خان کے کہ وہ ایک اور کیس کے اندر چونکہ گرفتار ہے تو گرفتار بندے کو الیکشن کمیشن کے اندر لانے کے لیے پروڈکشن آرڈرز کی ضرورت تھی، تو پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، لیکن اس وقت بھی پیش نہیں کیا گیا تھا۔ تو آج بھی بتایا گیا کہ بھائی ان کے سیکیورٹی کے خدشات عمران خان کی جان کو بڑا خطرہ ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ جب وہ ایک ڈیوائس سی ملی تھی عمران خان کے اڈیالہ جیل کے باہر سے، گیٹ نمبر 5 کے باہر سے، تو تبھی میں نے آپ کو کہہ دیا تھا اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ کہا جائے گا کل کو جا کے بھائی سیکیورٹی خدشات ہیں، عمران خان کو ہم کسی عدالت پہ کسی بھی جگہ پہ پیش نہیں کر سکتے، جو معاملات عمران خان کے حوالے سے چلنے ہیں وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی چلنے ہیں، تو اس لیے وہ ڈیوائس بھی برآمد کر لی گئی تھی، اس طرح کا جو ہے ایک ڈرامہ کیا گیا تھا، اور اب بھی مقصد یہی ہے کہ پیش نہیں کرنا۔ تو اب پہلے تو ذرا پوچھ گچھ کی، تھوڑی چڑھائی کرنے کی کوشش کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ذرا چودھری بننے کی کوشش کی کہ بھائی ہم تو ایک آئینی ادارہ ہیں، ہم تو اڈیالہ جیل کے اندر نہیں جا سکتے، آپ کو ملزم کو یہیں لا کے ہمارے پاس پیش کرنا ہوگا، تو کر سکتے تھے، 1 ہفتے کی تاریخ دے دیتے یا 4 دن کی تاریخ دے دیتے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 5 دسمبر کی تاریخ ڈال دی ہے کہ 5 دسمبر تک جو ہے معاملہ جو ہے اب وہ ٹل گیا کہ شاید اس وقت جو ہے عمران خان جو ہے وہ نیب کی کسٹڈی میں ہو یا وٹ ایور جو بھی ہوگا، لیکن پیشی جو ہے اس سے کافی زیادہ گریزاں اب الیکشن کمیشن خود دکھائی دے رہا ہے، چونکہ انہیں ریالٹی چیک جو ان کے سامنے آ گیا کہ عمران خان کو ہم کچھ بھی کر لیں، اپنے لیے ایک امبیرسنگ صورتحال پیدا کرنے سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا عمران خان کو طلب کرنے کی خواہش کرنا، چونکہ انہیں کسی بھی صورت میں نہ کسی عدالت کے اندر نہ کسی کمیشن کے اندر پیش کیا جائے گا۔ باقی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے جناب کہ خاور مانیکا صاحب جو ہیں وہ آج انہیں رہا کر دیا گیا ہے ضمانت کے اوپر، ان کے خلاف زمینوں پر، قبرستان کی زمینوں پر قبضہ کر کے مال بنانے کا اور شادی ہال بنانے کا الزام تھا، دکانیں بنانے کا الزام تھا، وہ کافی ٹائم پہلے گرفتار ہوئے تھے،
اور آج ان کو بیل ملی ہے. جسٹس باقر ندفی کی عدالت سے انہیں آج ضمانت ملی ہے اور وہ ضمانت پر رہا ہو گئے ہیں. ان کے بارے میں بھی کوئی پچھلے دنوں کافی زیادہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ شاید ان کا بھی کوئی انٹرویو ہو گیا ہے. مانیکا صاحب بھی کوئی دبنگ قسم کا ایک بڑا انکشافات سے بھرپور کوئی انٹرویو دینے جا رہے ہیں, تو وہ ساری باتیں بھی غلط ثابت ہوئی ہیں. تو آج وہ ضمانت پر جو ہے رہا ہوئے ہیں. اور باقی کچھ رابطے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان نواز شریف کے, اور بلاول بھٹو زرداری نے ٹھیک ٹھاک قسم کا رگڑا دیا ہے نواز شریف کو اور تحریک انصاف کو بھی. یہ معاملہ ہے کیا, چل کیا رہا ہے, اس پہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ چونکہ میاں نواز شریف نے اب وزٹ کرنا ہے بلوچستان کا, اور بلوچستان کے وزٹ میں ان کے پارٹی میں بہت بڑے پیمانے پہ شخصیات جو ہیں شامل ہونے جا رہی ہیں. اور ایک چیز جو ہے خبر جو ہے وہ ہے فیض حمید صاحب کے حوالے سے کہ فیض حمید صاحب کی جو لاسٹ انٹری تھی, آخری نشانی تھی تحریک انصاف کے اندر, وہ تھے جی ذوالفقار دلہا صاحب, جو کہ ذوالفقار دلہا جو ہیں یہ ذوالفقار دلہا ایم این اے کے کینڈیڈیٹ تھے. ان کے اپنے علاقے چکوال سے پہلے یہ ایم پی اے کے ٹکٹ پہ تھے, پھر بعد میں جب ایم این اے کی سیٹ سے غلام آباد صاحب جو ہیں وہ ہو گئے تھے نائل, تو اس پہ پھر ان کو ایم این اے کا ٹکٹ دلوایا تھا تحریک انصاف سے فیض حمید صاحب نے. تو اب جو ہیں ذوالفقار دلہا صاحب نے تحریک انصاف چھوڑ دی ہے, یعنی فیض حمید صاحب کی آخری نشانی بھی اب تحریک انصاف کا حصہ نہیں رہی, اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر انہوں نے آزاد الیکشن اگلا لڑنے کا اعلان کیا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک طرح کا دھچکا بھی ہے. باقی اب ملک میں ایک اچھی خبر چھوٹی سی ان ساری خبروں کے ساتھ یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہونے جا رہی ہے. 15 تاریخ کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اناؤنس کی جائے گی. تقریباً 2 سے 8 روپے تک کی قیمتیں جو ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی, ان میں کمی کا امکان ہے. باقی لائٹ ڈیزل آئل ہے اور کیروسین یعنی مٹی کے تیل کی قیمتوں میں بھی کمی متوقع ہے. امید ہے کہ اس سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ کرایوں پہ بھی کمی ہوگی, اور دیگر جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہوگی, جس سے عوام کو ریلیف مل سکے گا. باقی نون لیگ کا ایک بڑا انٹرسٹنگ نام آج بلاول بھٹو زرداری نے رکھا ہے. وہ نام کیا ہے اور آج انہوں نے کس طرح سے رگڑا دیا نون لیگ کو, اور آگے ملٹری کورٹس کے والے سے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے میرے پاس کہ کن وکیلوں سے رابطہ کیا گیا اور کون سے بڑے وکیل کو منع کر دیا گیا. اس منع کرنے کی وجہ کیا تھی, اس کیس کے اندر انگیج کر کے منع کیا گیا, بائی دا وے کیوں منع کیا گیا ہے, اس کی ڈیٹیلز میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بڑی امپورٹنٹ اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں, مس نہ کیجیے گا ویڈیو کو. فی الوقت مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ.